الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قابل احترام ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے۔ ہمارے معاشروں کے اندر اکثر اس مسئلے کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ مصور کی کمائی اسلام کے اندر جائز ہے کہ نہیں۔ مصور کون ہوتا ہے جو تصویر کشی کرتا ہے؟ اس بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن ابو الحسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھتا ہے، میں ایک مصور ہوں تو دستکاری ہی میرا پیشہ ہے، میرا ذریعہ ہے، تو میں جانداروں کی تصویریں بناتا ہوں اور انہیں بیچتا ہوں، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ میرا پیشہ حرام تو نہیں ہے؟ یعنی وہ اپنا مسئلہ لے کر آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھنے آیا کہ میری کمائی جو ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ تو اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بتاؤں گا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تصویر بنائے گا تو اللہ اس کو سزا دے گا، یہاں تک کہ وہ اس تصویر میں روح پھونک دے اور وہ ہرگز روح نہ پھونک سکے گا۔ یہ سن کر اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، پریشانی کے عالم میں اس نے اس زور سے اپنی سانس کو اوپر کھینچا اور یہ کہنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ اگر تمہیں یہی کام کرنا ہے تو درختوں اور ایسی چیزوں کی تصویریں بنایا کرو جن میں جان نہیں ہوتی۔ تو مصور کو جب اپنی کمائی کے بارے میں شک ہوا تو اس نے آ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس اپنے مسئلے کے بارے میں پوچھا، تو یہی سب سے بڑی بات تھی کہ اس کے اچھے اور نیک مومن ہونے کی یہ بات دلیل ہے کہ اس نے غور و فکر کر کے اپنی اس کمائی کے بارے میں، اس پیشے کے بارے میں آ کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ لیا۔ اگر اس شخص کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا، حلال اور پاک اور جائز کمائی کی فکر نہ ہوتی، آخرت کی فکر نہ ہوتی، تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس کیوں آتا؟ اور یہی آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان جن کی کمائی حرام کی ہے اور وہ اس کام کے اندر بہت زیادہ کھبے ہوئے ہیں اور کھبتے جا رہے ہیں، لیکن اس چیز کی فکر بالکل نہیں کرتے کہ ان کی کمائی حلال کی ہے بھی کہ نہیں۔ اور جب ان سے بات کی جائے کہ اس بارے میں علماء سے رجوع کر لیں تو وہ آگے سے طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کیا پتہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جب صحابہ کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی، کسی قسم کا مسئلہ پیش آتا تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر اپنے مسئلے کا ذکر کرتے اور اس کا حل پوچھتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کا جب دور آیا تو تابعین تھے وہ صحابہ سے اپنے مسائل کے حل پوچھتے تھے، اور اس دور کے جو لوگ تھے جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا، جو مسلمان تھے، وہ صحابہ کے پاس آ کر اپنے مسئلے پیش کرتے تھے اور ان کا حل ان سے جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اور دین اسلام کا جو علم رکھنے والے بندے ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔